رات کے 2 بجے کا عمل تھا۔ میرا گھر اندھیرے میں ڈوبا تھا۔ میں نے اپنے گھر کی چہار طرف حصار کھینچ رکھا تھا، اس لیے میرے دشمن میرے گھر کی دہلیز پار کرنے کی ہمت نہیں کر سکتے تھے۔ مجھے انتظار تھا اپنے مخبر کا، جو وقت و حالات کا جائزہ لینے کافی دیر سے نکلا تھا اور ابھی تک واپس نہ پلٹا۔ جوں جوں لمحے پر لمحے بڑھتے جا رہے تھے، میری فکر بڑھتی جا رہی تھی۔ اچانک مجھے اندھیرے میں اس کی موجودگی کا احساس ہوا، تو میں نے گپت اندھیرے میں اسے تلاش کرنے کی کوشش کی۔ وہ چلتی ہوئی میرے قریب سے گزر کر کمرے میں داخل ہوئی۔ میں بھی اس کے پیچھے لپکا۔ کمرے کے فرش پر بچھی چٹائی پر بیٹھی وہ اپنے پنجے چاٹ رہی تھی۔ میں نے اس کی طرف بڑھتے ہوئے کہا، مجھے بتاؤ تم ٹھیک ہو؟ وہ بدستور آنکھیں بند کیے پنجے چاٹنے میں مصروف رہی۔ میں بے چینی سے اس کے جواب کا منتظر تھا۔ چند لمحوں بعد اس نے مجھے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک خاص چمک تھی۔ اچانک اس نے آنکھیں بند کر کے ہلکی سی آواز نکالی، میاؤں، اور پھر چٹائی پر ہلتے ہوئے دم ہلانے لگی۔ میں نے مسکراتے ہوئے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا اور کہا، شاباش۔ میں اپنا ضروری سامان اٹھا کر گھر سے نکل آیا۔ گلی میں اندھیرے کا عفریت میرا منتظر تھا۔ اپنے گرد آیت الکرسی کا حصار کرتا میں تیز تیز قدم اٹھاتا اپنی منزل کی جانب چل پڑا۔ تقریباً 25 منٹ چلنے کے بعد میں محسوس کر رہا تھا کہ میرے پیچھے کافی لوگ آ رہے ہیں۔ میں ان لوگوں سے اچھی طرح واقف تھا۔ محلے سے باہر نکل کر میں نے اپنی منزل کی طرف قدم رکھا ہی تھا کہ سرد ہوا نے میرے بدن کو پیچھے دھکیلنے کی پوری کوشش کی، لیکن میں بنا ڈگمگائے قدم جما چکا تھا۔ میں نے چہار جانب نظر دوڑائی۔ گھپ اندھیرے میں کئی آنکھیں مجھے گھور رہی تھیں۔ دور تک ویرانی و وحشت کے سائے رقصاں تھے۔ ماحول پر سکوت طاری تھا۔ اچانک کتوں کے بھونکنے کی آواز نے پرسکوت ماحول کا سینہ چیر کر رکھ دیا۔ کنواں کھودنے والوں کو یقین ہوتا ہے کہ زمین کے نیچے پانی ہے، اور جب تک یقین کامل نہ ہو کامیابی یقینی نہ ہوتی، اور جہاں یقین ڈگمگائے سمجھو ساری محنت رائے گا گئی۔ پیر و مرشد کی بات یاد کرتے ہوئے چل پڑا۔ آوازیں مسلسل بڑھنے لگیں اور میرے لبوں پر ورد جاری ہو گیا۔ کہیں کتے تو کہیں عجیب زبان میں مجھے خبردار کرنے کے لیے شور و غل کیا جا رہا تھا۔ میں منزل کی جانب بڑھتا جا رہا تھا۔ جلد ہی مجھے پرانا قبرستان دکھائی دیا۔ یہ قبرستان کافی پرانا تھا۔ کچھ فاصلے پر سرکاری اسکول بھی تھا۔ قبرستان کے باہر پرانا برگد، یہی میری منزل تھی۔ جوں جوں میں قبرستان کی طرف بڑھ رہا تھا، شور مزید بڑھتا جا رہا تھا۔ میں محسوس کر رہا تھا میں جتنا آگے بڑھتا ہوں زمین مجھے پیچھے دھکیل رہی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میں نے چلتے ہوئے بلند آواز میں اپنے خدا کو پکارا۔ زمین تھم گئی، شور تھم گیا۔ حق اللہ، میں نے بلند آواز میں کہا۔ اب نہ زمین رینگی اور نہ شور ہوا۔ چند لمحوں بعد میں برگد کے درخت تلے کھڑا تھا۔ میں نے جگہ منتخب کی اور حصار کھینچ کے بیٹھ گیا۔
اپنا مطلوبہ سامان نکالا، مشک اسود چھڑکا، چراغ روشن کیا اور تسبیح کو عقیدت سے چومتے ہوئے آنکھوں سے لگا کر ورد کرنے لگا۔ یہ تسبیح میرے پیر و مرشد کی تھی جو انہوں نے مجھے عنایت کی۔ اچانک برگد کے درخت پر بھونچال آ گیا، یوں لگا جیسے میں برگد کے ارد گرد گھوم رہا ہوں۔ میری آنکھیں بند تھیں۔ آندھی اور طوفان اتنا شدید کہ ایک پل کو لگا میں بھی اس طوفان کی نظر ہو جاؤں گا، مگر یہ اتنا آسان بھی نہ تھا۔ بس اللہ کے حکم سے تھم جا۔ طوفان تھم گیا، میں نے ورد مکمل کر لیا مگر چراغ بجھ گیا۔ ہنسی کی دبی دبی آوازیں ابھریں جو کہکہوں میں تبدیل ہو گئیں۔ تم نے کیا سوچا تھا کہ سب کچھ تمہاری مرضی سے ہوگا؟ غیبی آواز میں غراہٹ تھی۔ وہی ہوگا جو منظور خدا ہوگا، میں نے کہتے ہوئے اپنے بائیں جانب دیکھا۔ ایک عورت مجھے گھور رہی تھی۔ اندھیرے میں اس کے خد و خال واضح تو نہیں تھے، لیکن مجھے معلوم تھا وہ نہایت کریہ الشکل تھی۔ میں نے دوبارہ چراغ روشن کیا اور پھر ورد پڑھنے لگا۔ اپنی بکواس بند کرو میرے کان۔ آہ! وہ دونوں ہاتھ کانوں پر رکھے دوہری ہوئی جا رہی تھی۔ میں نے بلند آواز میں پڑھنا شروع کر دیا۔ دبی دبی آواز میں ہنسی کی آوازیں پھر ابھریں اور کہکہوں میں تبدیل ہو گئیں۔ میرے ذہن میں خطرے کی گھنٹی بجی۔ آنکھیں کھولو اور دیکھو۔ میں نے اس کی بات انسنی کرتے ہوئے ورد خاص جاری رکھا۔ آنکھیں کھولو اور دیکھو، محمد ساجد پر خسارے میں رہو گے، اس بار نہایت کریہ الصوت میں کہا گیا۔ میں نے توجہ نہ کی اور ورد کرتا رہا۔ اچانک مجھے اس کی چیخ سنائی دی جسے یہاں نہیں ہونا چاہیے تھا۔ میری آنکھوں نے جو منظر دیکھا وہ مجھے اندر تک دہلا گیا۔ میری چھوٹی سی غلطی نے مجھے ناکامی سے ہمکنار کیا۔ وہ اس کے شکنجے میں تھا، اس کی گردن اس کے سیاہ ہاتھوں میں تھی۔ وہ میری نظر کا فریب نہیں تھا، وہ معصوم باقی اس کے قبضے میں تھا۔ میری غلطی یہ تھی کہ آتے وقت میں اس کے گرد حصار کرنا بھول گیا۔ کیا چاہتی ہو؟ میں نے رعبدار آواز میں کہا۔ حصار سے باہر آ جا۔ کیا نجات کی ساری راہیں مسدود ہو گئیں؟ کیا میرا ذہن متزلزل ہو گیا؟ ہرگز نہیں، آج فیصلے کا دن ہے۔ اسے چھوڑ دو، میں تمہاری بات ماننے کو تیار ہوں۔ تمہیں میرے پاس آنا ہوگا اسے چھڑانے، ورنہ میں اس کی گردن ادھیڑ دوں۔ نہیں نہیں، میں تیار ہوں۔ میں نے پیر و مرشد کو پکارا اور تسبیح کو اپنے ہاتھ پر لپیٹ لیا۔ میں حصار سے باہر نکل آیا۔ ایک بار پھر شور ہوا جیسے بہت سے لوگ جیت کا جشن منا رہے ہوں۔ آہ! آؤ آؤ، اسے لے جاؤ۔ یہی چاہتے تھے نا تم؟ ہاں، میں یہی چاہتا ہوں۔ تم اس معصوم کی جان چھوڑ دو، یہ انسان ہے اور تم خبیث کے قبیل سے تعلق رکھتے ہو، تمہارا اس کا کیا میل؟ یہ میرے بیٹے کی پسند ہے، وہ اس کے ساتھ خوش ہے۔ نہ تو یہ تمہاری اولاد ہے، نہ اس سے تمہارا کوئی رشتہ۔ چند کاغذ کے ٹکڑوں میں اپنی زندگی مت تول۔ تم مجھے اپنے ہاتھوں سے ختم کر کے اس بچے کو اپنے بیٹے کا کھلونا بنا سکتی ہو۔ وہ ایک لمحے کو حیرانگی کے سمندر میں ڈوب کے ابھری۔ یہ چال ہے تمہاری؟ بچے کی گردن میرے ہاتھ میں ہے اور تم کھیل کھیل رہے ہو؟ میں نے بچے کو دیکھا، وہ زندہ تھا مگر طاغوتی طاقتوں کے زیر اثر ہے، بے ہوش ہو چکا تھا۔ میں چلتا ہوا اس کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ تو مر بھی گیا تو بھی یہ بچہ ہمارا ہی ہوگا۔ کیا تو اتنی قدرت رکھتی ہے؟ مجھے چھو بھی سکتی ہے؟ بدبخت، تو بھول رہا ہے تو حسن سے باہر کھڑا ہے۔ بچہ مجھے دے دے۔ اس نے مجھے غصے سے گھورا، اس کی آنکھیں یکبارگی صرف انگارہ ہو گئیں۔ بچہ مجھے دے دو ورنہ میں تجھے جہنم کی آگ میں جھونک دوں گا۔
میں نے چیختے ہوئے کہا۔ میری آواز قبرستان کے ویرانے میں گونج ہوئی۔ یکلخ خاموشی نے ڈیرا جما لیا۔ وہ غصے میں پھنکارتی میری طرف بڑھنے لگی۔ اس سے پہلے میرا تصویر والا ہاتھ اس کی گردن پہ تھا۔ میرے لبوں پر ایک بار پھر ورد جاری ہو گیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس کے جسم کو آگ نے یوں پکڑا جیسے وہ سوکھی لکڑی ہو۔ قبرستان چیخوں سے گونجنے لگا۔ پھر میں نے برگد سے شعلے نکلتے دیکھے۔ میں نے بے ہوش بچے کو اٹھا لیا اور مڑ کر اپنے حصار کی جانب دیکھا جہاں چراغ روشن تھا اور پاس وہ بیٹھی تھی۔ مجھے دیکھتے ہوئے بولی، میاؤں۔ پھر وہ اپنے اصل روپ میں آتے ہوئے بولی، جناب پیر و مرشد کی دعائیں آپ کے ساتھ رہیں گی۔ میں نے مسکراتے ہوئے ہاتھ پہ لپٹی تصویر کو دیکھا اور گھر کی جانب چل پڑا۔ اپنی گلی سے دوسری گلی میں نے قدم رکھا تو بچے کی رونے کی آواز آنے لگی، جا لوٹ جا، جا، کیا تو نے اپنی ماں کا انجام نہیں دیکھا؟ پھر رونے کی آواز دور سے دور ہوتی گئی۔ گلی کے تیسرے مکان کی میں نے ڈور بیل بجائی۔ کچھ دیر بعد گیٹ کھولنے والے آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ یہ مگر اس بات کو چھوڑیے عرفان صاحب، پھر بھی اس بات کا دھیان رکھیں آپ کے بچے ویرانوں میں نہ کھیلا کریں۔ صبح آستانے آ جائیے گا، بچے کو دم کرا لیجیے گا۔ کل آپ دم کرانا بھول گئے تھے۔ اب اجازت دیں۔ میں نے بچے کو باپ کے حوالے کر دیا۔ اتنے میں اذان کا آواز سنائی دی اور میرے قدم فلاح کی پکار کی جانب اٹھنے لگے۔ جاتے جاتے آپ سے اتنی گزارش کروں گا کہ اپنے بچوں کو خاص خیال رکھا کریں، انہیں ویران جگہوں سے دور رکھیں۔ جنات اور شیاطین ایسی جگہوں کو اپنا مسکن بنا لیتے ہیں۔ ہماری آنکھیں انہیں دیکھنے کی طاقت نہیں رکھتی اور انجانے میں انسان ان کا نقصان کر دیتا ہے۔ یہ بچہ بھی شیاطین کے بچے سے انجانے میں گھل مل گیا کیونکہ وہ انسانی روپ ہی میں اس سے ملا تھا۔ خدا کا شکر تھا اس بچے کے والدین بروقت میرے پاس لے آئے، ورنہ وہ ہمیشہ کے لیے اپنے معصوم بچے کو کھو بیٹھتے۔ ہمیشہ یاد رکھیں، ناری مخلوق صبر و برداشت کی دولت سے محروم ہوتی ہے اور وہ جلد غصے میں آ کر ناقابل تلافی نقصان پہنچا دیتے ہیں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔